ویلکم بیک۔ اب پروگرام کا طریقے سے ایک آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، اور آپ کا تعارف میں آلریڈی کرا چکی ہوں، تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ میں ذرا اب سوال آپ سے کرنا چاہوں گی علامہ صاحب، آپ سے ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت علی کے بارے میں آپ ذرا پہلے کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو رضائے خدا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، رؤوف ہے۔ یہ آیہ مجیدہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اور خود ہجرت کرنا چاہی۔ جب کفار نے آپ کے گھر کو، مشرکین نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، تو آپ کو خداوند متعال کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو رسول اکرم نے اپنے چچا زاد بھائی مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں یہ فرمایا کہ میں آج رات ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ جبکہ بستر پر سونا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ محاصرہ ہو چکا تھا آپ کے گھر کا، اور دشمن تلواریں اور نیزے لے کر آپ کے گھر کے ارد گرد جمع تھے۔ تو جب رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ کیا اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے، تو جناب علی علیہ السلام نے صرف ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے گی، سبحان اللہ، کیونکہ رسول اکرم تو جا رہے تھے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اکرم نے فرمایا ہاں علی، میری جان بچ جائے گی۔ تو تاریخ کہتی ہے یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم ہجرت کر گئے۔ مولا علی ان خطرات میں بستر رسول پر سو گئے، اور مولا علی فرماتے ہیں جیسے مجھے اس رات نیند آئی، کبھی ایسی نیند نہیں آئی۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو رضائے خدا کے لیے بیچ دیتے۔ کیا بات ہے، سبحان سبحان اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بستر پیغمبر پر سو کر اپنی جان بیچ دی رضائے خدا کی خاطر۔ کیا بات ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں، اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی جو تفسیر علماء نے کی ہے، مفسرین نے، جی، ان سب نے اس کا مصداق مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو ہی قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ انما عربی میں کلمہ حصر ہے، ولایت کو منحصر کر دیا گیا ہے تین ہستیوں میں، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا حاکم اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا حاکم و سرپرست ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے
اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور انہوں نے زکوٰۃ دی، وَهُمْ رَاكِعُونَ در حالانکہ وہ رکوع میں تھے۔ کیا بات ہے! تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی شخصیت مولا امیر المومنین علی علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس آیت کی روح سے 3 شخصیات میں ولایت منحصر ہے۔ اللہ ہمارا ولی ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایمان بہت سے لوگ لائے ہیں، زکوٰتیں بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں، جی، لیکن حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی ہے وہ صرف مولا امیر المومنین نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ زکوٰۃ کا بھی واقعہ یہی ہے کہ ایک فقیر آتا ہے مسجد میں اور مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ مانگتا ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دیا جائے، تو کوئی اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ تو مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی بڑھا دی اور اس فقیر نے اس حالت رکوع میں مولا کی انگوٹھی لے لی اور چلا گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے جب یہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا صورت! تیسری ایک آیت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے، لوگوں کے اعمال کو ہم تولیں گے۔ اب اس آیت مجیدہ کی روح سے قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن میزان جو ہے، میزان مختلف ہوتی ہے، ہر چیز کے تولنے کا ترازو جدا جدا ہے۔ مثلا خربوزے تولے جاتے ہیں، اس کا ترازو اور ہے، گندم تولی جاتی ہے، اس کا ترازو اور ہے، سونا تولا جاتا ہے، اس کا ترازو اور ہے، ہیرے جواہرات تلتے ہیں، اس کا ترازو اور ہے۔ آج کل تو ٹرک بھی تل جاتے ہیں، سڑکوں پر جو جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ترازو ہے۔ تو ہر چیز کا ترازو جدا ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ چیز جتنی نفیس ہوتی ہے ترازو اتنا ہی نفیس ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال تلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعمال کس چیز پر تلیں گے، کس ترازو پر تلیں گے؟ آیا جیسے ترازو ادھر ہیں دنیا میں اس قسم کا ترازو ہوگا تو اعمال تو کوئی جسم نہیں رکھتے، مجسم نہیں ہے، جی، اور اس دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز ہر انسان کا اچھا عمل ہے۔ انسان روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰتیں دیتا ہے، فقیر کو اطعام کرتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ تو اعمال انسان کے سب سے نفیس ہوتے ہیں، لہذا قیامت میں ترازو بھی اعمال کے لیے سب سے نفیس ہوگا۔ تو اب وہ ترازو کون ہے؟ ہمیں روایات میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم جب ان پر سلام کرتے تھے تو یہ کہہ کر کرتے تھے، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، کیا بات! سلام ہو تجھ پر اے اعمال کے ترازو۔ تو قیامت کے دن اعمال مولا علی کی محبت پر تلیں گے۔ بے شک۔ اور اس حدیث کی مؤید بہت سی حدیثیں ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں اور جو متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا مولا علی کو مخاطب کر کے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کا مقسم ہے، تو تقسیم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ سوائے کے محرقہ میں حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں، اور راوی جتنا موثق ہوتا ہے روایت بھی اتنی ہی موثق ہو جاتی ہے، لہذا اس حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں انہوں نے رسول اکرم سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے امام حسن اور حسین کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں
اور ان کا بابا ان سے بھی بڑا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں سرداران جنت، یہ ہیں شافی روز جزا۔ اصل شفاعت رسول اکرم کے پاس ہے، اصل جنت و جہنم کی کنجیاں روایات کے مطابق رسول اکرم کے پاس ہیں، لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ رسول اکرم یہ چابیاں جنت و جہنم کی مولا علی کے سپرد کر دیں گے، اور مولا علی جو ہیں پھر قسیم النار والجنہ ہیں۔ یہ قرآن کی میں نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ جو آپ مزید سوال کریں گے۔ اچھا، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں اور کہ تھوڑا سا اور اسی بات کو ہم آگے ذرا لے کے چلتے ہیں کہ جو حضور اکرم کی شخصیت کا جو حضرت علی کی شخصیت پہ جو اثر پڑا، کیونکہ بچپن ہی سے حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی، تو ایک یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہتا تھا جی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ مولا علی کو امتیاز حاصل ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں کعبہ میں جی تو رسول اکرم ہی آئے تھے اور مولا علی نے آنکھیں کھولی تھیں، پہلی نظر جو پڑی تھی رسول اکرم پر پڑی، سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو مولا علی کی آغوش تھی، یعنی بچپنے سے لے کر رسول اکرم کی آخری عمر تک مولا علی رسول کے سب سے قریب تھے، سبحان اور رسول اکرم نے ہی ان کی پرورش کی ہے، رسول اکرم نے ہی ان کو علم دیا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے رسول اکرم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یعنی جو شہر علم نبوت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، استفادہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کے پاس آئے، سبحان اللہ۔ اور وہ علوم جو ہیں وہ مولا علی سے ملیں۔ سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ایک وقفہ درکار ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، رہیے ہمارے ساتھ، اور جب آپ وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ وارث صاحب جو ہیں آپ کو خوبصورت حمد سنائیں گے، جلدی آئیے گا۔